کو بتائیں کہ وزارت داخلہ میں ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کے خلاف درخواست جمع کرا دی گئی ہے اور درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ نہ صرف اس NGOs کی گورننگ باڈی کو معطل کیا جائے بلکہ اس کے تمام تر عہدیداروں کے خلاف ایکشن میں لیا جائے. رپورٹ تیار کی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بھاری غیر ملکی فنڈنگ لیکن رجسٹریشن آڈٹ نہ ٹیکس. NGO ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کے خلاف وزارت داخلہ میں درخواست. وزارت داخلہ کو دی گئی درخواست کے مطابق ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن مختلف ذرائع سے ملکی و غیر ملکی فنڈنگ وصول کرتی ہے. حکومتی پالیسی کے مطابق غیر ملکی فنڈنگ پر تنظیموں کی رجسٹریشن لازمی ہے. DRF نے رجسٹریشن کرائی نہ آڈٹ کرانا ضروری سمجھا. درخواست میں کہا گیا کہ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نگہت دات غیر ملکی کمپنیوں سے ملنے والی فنڈنگ کے غیر قانونی استعمال اور خرد برد میں ملوث ہیں. نگہت دات کو نہ روکا گیا تو خدشہ ہے کہ فنڈز غیر قانونی کاموں میں استعمال ہوں گے. NGO DRF نے انکم ٹیکس سے بھی استثناء حاصل کر رکھا ہے. اخراجات کی تفصیل فراہم نہ کرنے پر تنظیم کا استثناء ختم کیا جائے. درخواست میں استدعا کی گئی کہ حکومت DRF کے اثاثے فوری تحویل میں لے، اکاؤنٹس کا فرانزک آڈٹ اور تمام فنڈز کی تحقیقات کرائے. تمام بینک اکاؤنٹ فوری منجمد کیے جائیں. درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ NGO شفاف انداز میں چلانے کے لیے گورننگ باڈی معطل جبکہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر نگہت دات اور بورڈ ارکان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. تحقیقات مکمل ہونے تک DRF آزاد باڈی کے تحت چلایا جائے. NGO DRF نے ڈیجیٹل میڈیا پر خواتین، انسانی حقوق کا دفاع اور آگہی دینے کے نام پر خود کو رجسٹر کرایا تھا. جناب، اور جب وزارت داخلہ میں شکایت گئی تو جناب پھر رجسٹریشن کا بھی خیال ہے، رجسٹریشن کے لیے بھی دوڑے. اور جی ایسی غیر ملکی تنظیموں سے فنڈ لیا گیا جن کی بین الاقوامی شہرت ہے ڈی اسٹیبلٹی کاز کرنے کی. اس حوالے سے بھی ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. DRF کا کہنا ہے کہ دیگر NGOs کی طرح غیر ملکی ڈونر سے فنڈز لے رہی ہے، اسے کبھی نہیں چھپایا. رقم معاشرے کے کمزور اور پسماندہ طبقات، خواتین اور بچوں کی ڈیجیٹل آگاہی کے لیے استعمال کی جاتی ہے. فنڈز کئی بڑے منصوبوں میں سے ایک بڑے سائبر ہیراسمنٹ ہیلپ لائن میں استعمال ہوتے ہیں. سائبر ہیراسمنٹ کا شکار افراد کو مفت مشورے دیے جاتے ہیں. گرانٹ سائبر کرائم کے خلاف FIA کی صلاحیت بڑھانے میں بھی استعمال ہوتی ہے. DRF کا کہنا ہے کہ سالانہ آڈٹ اسٹیٹمنٹ متعلقہ اداروں کو جمع کراتے رہے ہیں. اکنامک افیئرز ڈپارٹمنٹ سے ضروری رجسٹریشن حاصل ہے. 2019 کی آڈٹ رپورٹ جمع کرا دی گئی. 2020 کی رپورٹ بھی جلد جمع کرا دی جائے گی. تنظیم نے کہا DRF انٹرنیشنل NGO نہیں ہے، اس لیے وزارت داخلہ کے پاس رجسٹریشن یا دستاویز جمع کرانے کی پابند نہیں. DRF نے رجسٹریشن کے لیے تمام مالیاتی دستاویز جمع کرائے. 2 سال کا MOU بھی حاصل کیا. غیر ملکی فنڈنگ کے حجم اور ذرائع کے بارے میں تنظیم کا کہنا ہے کہ تمام تفصیل EAD حکومت پاکستان کو جمع کرائے گئے آڈٹ اکاؤنٹس میں موجود ہے. تمام فنڈز اسٹیٹ بینک کے منظور کردہ بینکنگ چینل سے شفاف طریقے سے حاصل ہوتے ہیں. تنظیم نے اقرار کیا کہ غیر ملکی فنڈز استعمال کرتی ہے جس طرح شوکت خانم اور دوسری معتبر NGOs کرتی ہیں. آڈٹ اسٹیٹمنٹ DRF کی ویب سائٹ پر موجود ہے. جناب آپ نے دیکھا کہ یہ آڈٹ کروانا یہ ایک پرائمری اوبلیگیشن ہے. SCCP کے تحت اگر آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہے تو آپ آڈٹ کے بغیر جو جان خلاصی نہیں ہو سکتی، اور وہ آڈٹ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے، وہ آپ کی ویب سائٹ میں موجود ہونا چاہیے. بالکل شفاعت. وہ 2016 سے DRF نے جو اپنا پبلک آڈٹ ہے وہ بھی نہیں کرایا تھا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب وزارت داخلہ میں شکایت کی تو اپنی رجسٹریشن کرانے کے لیے بھاگے. اور سوال شفاعت یہ بھی پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی ہسٹری ایسی کہ اس نے ان ممالک سے ان غیر ملکی تنظیموں سے ڈونیشنز بھی لی ہیں، چیریٹی بھی لی ہے، جو کہ پوری دنیا میں اور کئی سارے ممالک میں افراتفری پھیلانے میں کافی زیادہ مشہور بھی ہیں. تو اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت کو ایسی NGOs پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے جن کی مشکوک تنظیموں سے روابط ہوتے ہیں. اس حوالے سے بھی ایک رپورٹ تیار کی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں.
वकील निगत दाद की NGO डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के खिलाफ 15 दिसंबर 2020 को दरखास्त जमा कराई गई, जो 17 दिसंबर को मुतल्लिका हुकाम तक पहुंची। इसके अगले दिन डिजिटल राइट्स फाउंडेशन ने रजिस्ट्रेशन के लिए इकोनॉमिक अफेयर्स में दस्तावेज जमा कराए। 18 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज जमा कराई गई। तो इससे पहले तक ये तंजीम कैसे काम कर रही थी? ARY न्यूज को भेजी गई ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल राइट्स फाउंडेशन को 3 करोड़ 71 लाख से जायद की गैर मुल्की फंडिंग की गई। क्या ये फंडिंग बगैर रजिस्ट्रेशन इस्तेमाल की जा रही थी? डिजिटल राइट्स फाउंडेशन ने जिन 16 तंजीमों से फंडिंग हासिल की, उनमें से फाउंडेशन ओपन सोसाइटी और फ्रीडम हाउस इंतहाई मुतनाज़े हैं। ये तंजीमें कई मुल्कों में सियासी अदम इस्तेकाम और अफरा तफरी फैलाने के लिए बदनाम रही हैं। फ्रीडम हाउस के खिलाफ क्यूबा ने हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर अक़वाम मुत्तहिदा से शिकायत की थी और कहा था कि फ्रीडम हाउस के CIA से ताल्लुकात हैं, अमेरिका इसे फंड्स देता है। 2006 में फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि फ्रीडम हाउस ईरान में खुफिया सरगर्मियों में मुलव्विस रही है। उज़्बेक हुकूमत ने भी फ्रीडम हाउस के खिलाफ क्रैक डाउन करके सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने फ्रीडम हाउस पर कड़ी तनकीद की कि यूक्रेन में अमरीकी हुकूमती फंड का इस्तेमाल किया गया। रूस ने फ्रीडम हाउस को अमरीकी मफादात के लिए काम करने वाली एजेंट तंजीम करार दिया। 2017 में हुकूमत पाकिस्तान ने जिन इंटरनेशनल NGOs को मुल्क छोड़ने का कहा, उनमें फाउंडेशन ओपन सोसाइटी भी शामिल थी। 2018 में यह तंजीम बहाल होकर वापस आ गई। ये भी मालूम हुआ कि फाउंडेशन ओपन सोसाइटी के पीछे जॉर्ज सोरास फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन पर इल्जाम है कि गोरबाचोव दौर में CIA से मिलकर रूस को सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम से दो चार किया। अल जजीरा TV के मुताबिक जॉर्ज सोरास फाउंडेशन यूरोप और मगरिब में सफेद फार्म बर्तरी और दाएं बाजू के कट्टर हामियों की पसंदीदा तंजीम है। चले जी आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने जान लिया कि ये डिजिटल राइट्स फाउंडेशन DRF एक ऐसी तंजीम है। इस तंजीम के हवाले से अब तहफ़्फ़ुज़ात आने और अब शिकायत जो है वो वज़ारत दाखिला में जमा हो गई है। मज़ीद तफ़सीलात भी आपके सामने रखते हैं।